السلام علیکم۔ اب تک جتنی بھی ویڈیوز میری آ رہی ہوں گی وہ آپ شیئر بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کو پسند بھی آ رہی ہوں گی، اور آج جو بات ہونے والی ہے وہ ہے 10D کے متعلق، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے ہم 10D کی بات کرتے ہیں۔ 10D بیسیکلی جو بھی ڈائمینشن ہوتی ہیں اس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو انٹیگریٹ کرتا ہے، یعنی ضم کرتا ہے، یعنی اکٹھا کرتا ہے جتنے بھی مختلف ایکسپیکٹس، یعنی مختلف جو پہلو ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے۔ ڈیجیٹائزیشن جو ان کی ہوتی ہے، جیسے میں نے 9D میں بتایا تھا کہ ڈیجیٹائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینٹرلائز کرتا ہے ساری چیزوں کو، یعنی اکٹھا کرتا ہے، سارے ڈیٹے کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو ایکسپیکٹس ہوتے ہیں، پہلو ہوتے ہیں پروجیکٹ کے، ان سب کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کو پرموٹ کیا جا سکے، اس کو فروغ دیا جا سکے، اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اور اسی طرح انڈسٹریلائزیشن جو ہوتی ہے نا اے ای سیکٹر میں، جیسے آرکیٹیکچر ہے، انجینئرنگ ہے، کنسٹرکشن، اس کو بھی پرموٹ کیا جا سکے، اس کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ اس کو ہم کچھ اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری اے انڈسٹری ہے، جو ہماری صنعت ہے، تعمیراتی صنعت ہے جو ہے، اس میں جتنی بھی پیداواری صلاحیت ہوتی ہے نا، جو پروڈکشن جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے، پیداواری صلاحیت، اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں، ان پرابلمز کو جس میں وہ سلو ہو رہی ہوتی ہے، جس میں وہ صحیح طرح سے بہتر نہیں ہو پا رہی ہوتی، ان کو حل کرتی ہے۔ اور جتنے بھی عمارت کے لائف سائیکلز ہوتی ہیں، جتنے بھی فیسز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے بہتر بناتی ہے۔ 10D بیسیکلی ایک ٹول کی مانند کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ٹول کی طرح کام کرتی ہے جو کہ جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے سارا اس کو سینٹرلائزڈ کر رہی ہوتی ہے تاکہ اس کو بہتر بنایا جا سکے، اس کو آپٹیمائز کیا جا سکے، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز پروجیکٹ کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے استعمال کرنے کی جو ہے اس کو کچھ اس طرح سے کیا جا سکے، وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ٹیکنالوجیز کی مدد سے آپٹیمائز کیا جا سکے، ٹھیک ہے، جس پروجیکٹ کے اندر جتنے بھی فیسز ہوتی ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کو آپٹیمائز کیا جا سکے، بہتر بنایا جا سکے۔ اور بیسیکلی جو 10D ہوتی ہے وہ اس چیز کو بھی انشور کرتی ہے، یا اس چیز کو بھی جو ہے بہتر بناتی ہے کہ جتنی بھی ایسٹس مینجمنٹ ہوتی ہے اس کی کمپلیٹ ویژن ہمارے پاس آ جاتی ہے، جو کہ ڈیورنگ دی ڈیزائن ہو سکتی ہے، کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، اور مینٹیننس جو فیسز ہوتی ہیں اس کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ کے جو فنینشیل ہوتے ہیں یا کمرشل ہوتے ہیں یا انوائرمنٹل ہوتے ہیں یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہوتے ہیں یا رسک انالیسز ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ سارے فیسز ہیں، ان سب کو جو ہے یہ الائن کرتی ہے، ان سب کو جو ہے بہتر کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جو ہماری جو 10D جو ہوتی ہے اس کو ہم کچھ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بہتر آئیڈیا ہوتا ہے، ہمیں بہتر پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں لامحدود امکانات جو ہے مہیا کرتی ہے۔ بہت ساری ہمارے پاس جو ہے کاؤنٹلیس جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیں یہ دیتی ہے تاکہ ہم انہیں تمام پروجیکٹس میں استعمال کر سکیں، یعنی مختلف سٹیجز کے اندر استعمال کر سکیں، اور ہمیں یہ سپورٹ بھی کرتی ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے آپ کا انٹیلیجنٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں اور ریسورسز ہیں، ان کو استعمال کریں، اور استعمال کر کے ہم جو ہے اپنا جو پروسیس ہے اس کو آٹومیٹ کریں، اور اس آٹومیٹ کرنے سے ہم جو ہے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر جو ہے مشکل سے مشکل ترین بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم اسٹریم لائن کر لیتے ہیں، اس کو بھی ہم جو ہے اس کے جو جتنے بھی ایشوز ہوتی ہیں اس کی پروڈکشن کے ہو گئے، یہاں انڈسٹریلائزیشن کے ہو گئے، اس کو جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں۔
اور اس کے اگر آگے جا کے ہم کچھ فائدے بھی دیکھیں تو ہماری جتنی کولابریشن ہوتی ہے ماڈلز کے اوپر اور ڈاکومنٹس کے اوپر وہ ریئل ٹائم ہوتی ہے وتھ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر. جتنے بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں یا کولیگس ہوتے ہیں آپ کے، ان کے درمیان جو آپ کی کولابریشن ہوتی ہے وہ بڑی ریئل ٹائم میں ہو رہی ہوتی ہے، صحیح وقت پہ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کا آگے اور فائدہ بھی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے شیئر کر سکتی ہیں اور مینیج کر سکتی ہیں جو کنسٹرکشن کے جتنے بھی مراحل ہیں انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے یا بلڈنگس کے پروجیکٹ کے، انکلوڈنگ لارج اینڈ کمپلیکس ماڈل. اس میں آپ جو ہے انکلوڈ کر سکتی ہیں، یعنی بڑے پروجیکٹس کو بھی انکلوڈ کر سکتی ہیں اور چھوٹے پروجیکٹس کو بھی آپ انکلوڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایک اور اس کی جو ہے خوبی دیکھیں تو آپ جو ہے اس میں کسی بھی ڈیوائس سے آپ جو ہے آن لائن کام کر سکتے ہیں، چاہے آپ کا جو ہے پی سی ہو، ٹیبلٹ ہو، اسمارٹ فون ہو، اور کہیں سے بھی آپ اس پہ کام کر سکتے، یعنی دنیا کے کسی کونے سے بھی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسیکلی ہائیلی انٹیلیجنٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز جو ہیں ریسورسز استعمال کیے جا رہے ہوتی ہیں اس سب ٹاسک کو کرنے کے لیے. تو چلیں یہ میں نے آپ کو 10D کے متعلق بتایا، آپ کو 10D کیا ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے بعد اس جو جتنا بھی مٹیریل تھا اس کے اندر یا ویڈیو ہے یہ والی جو اس کے اندر جتنا بھی مٹیریل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا یا انفارمیشن شیئر کی ہے تو پلیز آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو اور ان کو بھی پتہ لگے کہ 10D بیسیکلی کیا ہوتی ہے اور 10D کس طرح سے جو ہے کام کرتی ہے آپ کی یہ انڈسٹری میں بیم کو لے کر. اور ٹریننگز کے لیے اور کسی قسم کی چاہے بیم کی ٹریننگ ہو چاہے بیم کے ٹولز کی ٹریننگ ہو تو اس کے لیے میرے نمبر جو ہے آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو آپ کو جو ہے پوری ہیلپ کروں گا ہر معاملے میں. ٹھیک ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور جو ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے. اللہ حافظ. السلام علیکم.